بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے علاقے سانگڑ میں اونٹنی کے بچے کی ٹانگ کاٹنے والا وڈیرا منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس وڈیرے غلام رسول نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس کا کس سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے کہ اب تک پولیس اس کے خلاف مقدمہ درج نہ کر سکی، بجائے اس کے کہ وہ وڈیرا غلام رسول وہاں سے فرار ہوتا وہ وہیں دندناتا پھر رہا ہے۔ پولیس نے اس طاقتور وڈیرے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے کچھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ یہ خبر چونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کی کچھ ایڈٹ شدہ تصویریں سلاخوں کے پیچھے دکھائی گئیں، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وڈیرے غلام رسول کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ وڈیرے غلام رسول نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ اور ہی الزامات لگائے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، موبائل والے 28 صحافیوں نے جھوٹی خبریں پھیلا کر مجھے بدنام کیا ہے۔ اس طاقتور وڈیرے غلام رسول نے حکومت سندھ سے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ ایسا قانون بنایا جائے جس سے میں ان موبائل والے 28 صحافیوں کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کروں اور ہرجانہ وصول کر سکوں، کیونکہ انہوں نے جھوٹی خبریں پھیلا کر مجھے بدنام کیا ہے۔ دوسری طرف پولیس کی کارکردگی بالکل سست ہے، کیونکہ اس وڈیرے غلام رسول کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور وہ کافی زیادہ بااثر ہے، جس کی وجہ سے پولیس اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے قاصر ہے اور کچھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وڈیرے غلام رسول نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جس زمین پر اس اونٹنی کے بچے کی ٹانگ کاٹی گئی وہ زمین اس نے عرصہ پہلے فروخت کر دی تھی۔ وہ کبھی اس زمین پر نہیں گیا۔ جب یہ وقوعہ منظر عام پر آیا تو وہ ایک عرصے کے بعد تب وہاں پہنچا۔ وڈیرے غلام رسول نے کہا کہ وہ زمین اس نے میر خان کے ہاتھ فروخت کی تھی اور اسی میر خان نے یہ ویڈیو بنا کر اس کے خلاف استعمال کی ہے۔ اگرچہ یہ جرم وڈیرے غلام رسول نے یا اس کے کچھ ملازموں نے کیا یا پھر کسی اور نے کیا، پولیس کا کام ہے کہ ان کو منظر عام پر لانا تاکہ ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ انسانوں کے ساتھ تو ظلم ہوتے رہے، جانوروں کے ساتھ بھی ظلم ہونے لگے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ایسے واقعات آئے روز کہیں نہ کہیں رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس نے بھی کیا بہت غلط کام کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور اونٹ سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جن لوگوں نے مارا تھا اس پوری بستی پر عذاب آ گیا تھا۔ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔